اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج بڑی ہی مبارک رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور اللہ رب العزت اس نورانی رات کے صدقے ہم پر اپنی رحمت کو ہمیشہ موسلادھار بارش کی طرح برساتا رہے، آمین۔ دوستو، آج شب برات کی رات کو پڑھے جانے والے 6 نوافل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان نوافل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، ان کی نیت کیا ہے، اور ان نوافل کے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے، مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں اور اس رات وہ عبادت کرنا چاہتی ہیں، وہ نوافل تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن نوافل کی جگہ انہوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو، شب برات کی رات کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سلامتی والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس رات میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر برستی رہتی ہے، اور اس رات آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان نوافل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، ترتیب اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ شب برات کی پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 6 نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے یہ نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نوافل جب آپ نے ادا کرنے ہیں تو اس نیت سے کرنے ہیں کہ یا پروردگار، میری، میرے بچوں کی اور میرے گھر والوں کی عمر میں خیر و برکت فرما دے۔ یعنی کہ آپ نے پہلے 2 نوافل درازی عمر کے لیے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے آپ استغفار کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اگلے 2 نوافل اس نیت سے ادا کرنے ہیں، یا میرے پروردگار، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دینا۔ یعنی کہ آپ نے جو دوسرے 2 نوافل پڑھنے ہیں وہ پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کو بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور یہ نوافل آپ نے رزق میں خیر و برکت کے لیے اور اللہ رب العزت کی محتاجی کے لیے، یعنی کہ صرف اللہ کی محتاجی ہو، دنیا کی محتاجی سے نجات کے لیے پڑھنے ہیں۔ اس نیت سے آپ نے ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ ان نوافل کو بھی
آپ نے اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے مالک، ہم پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگے، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں وہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے دعا مانگے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس طریقہ کار سے آپ نے یہ 6 نوافل آج شب برات کی رات کو ادا کرنے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 6 نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ میری وہ محترم مائیں بہنیں جو اپنے خاص ایام میں ہیں، انہوں نے ان نوافل کی جگہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی کہ وہ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور جو لوگ نوافل ادا نہیں کر سکتے وہ بھی ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور درمیان میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستو، بڑی مبارک رات ہے، اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس رات کو آوارہ گردی میں نہیں گزارنا، اس رات کو گلی کوچوں میں بازاروں میں کھڑے ہو کر نہیں گزارنا، بلکہ آپ نے اس رات کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، پھر دنیا بھی سنور جائے گی، پھر آخرت بھی سنور جائے گی، پھر دنیا کے رکے ہوئے تمام کام بننا شروع ہو جائیں گے، ان کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو، ایسی مبارک رات ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، ابھی تو موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات زندگی میں دوبارہ عطا کی، اس رات سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ دنیا کے ہر کام میں ہمیں کامیابی مل جائے، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات، یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔